السلام علیکم دوستو، سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں 2 صدیوں تک مرد ہی غالب رہے۔ سلطان سلیمان دی گریٹ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان بلکہ تمام سلطنت کے اصولوں پر حکمرانی کی، جس کا نام خرم سلطان تھا۔ اسے اردو میں خرم سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ خرم سلطان 1505 کے لگ بھگ یوکرین میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصلی نام روکسلانا تھا۔ تاتاریوں نے اس کے علاقے میں حملے کے دوران اسے غلام بنا لیا۔ پھر وہ بکتی بکاتی آخرکار حرم میں استنبول پہنچ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسا کے گورنر تھے۔ یہیں ان کی کنیز ماہ دوراں تھی، جو ایک سردار کی بیٹی تھی، جس سے ایک بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا۔ یہ کنیز ایک شہزادے کی ماں تھی۔ 1520 میں سلطان سلیم خان کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے۔ پھر وہ سلطانی حرم بھی سلطان سلیمان کے اختیار میں آ گیا۔ اس حرم کی سب سے طاقتور خاتون سلطان سلیمان کی ماں عائشہ حفصہ خاتون تھی، سے والدہ سلطان بھی کہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دوراں کا، جو کہ ایک شہزادے کی ماں بھی تھی، لیکن روکسلانا کے حرم میں آنے سے سب کچھ بدل ڈالا۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ خرم سلطان المعروف روکسلانا اتنا زیادہ خوبصورت بھی نہ تھی جتنی سلطان سلیمان کی باقی کنیزیں۔ لیکن جس چیز نے سلطان کو اس کا گرویدہ بنایا وہ تھی اس کی شوخ و چنچل طبیعت، اس کا ہنس و مزاح اور اس کی ذہانت۔ اسی مناسبت سے سلطان سلیمان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج کا لقب دیا، جو ترکی زبان میں خریم بنا۔ پھر 1521 میں خرم نے ایک شہزادہ جنم دیا جس کا نام تھا محمد۔ پھر وہ یکایک سلطنت کی تیسری طاقتور خاتون بن کر سامنے آئی، اور پھر آنے والے 4 سال میں خرم سلطان نے 4 اور بچوں کو جنم دیا۔ پھر اس نے اس قانون کی پامالی کی جو سلطنت کا صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جس میں ایک کنیز صرف ایک بچے کو جنم دے سکتی تھی۔ لیکن سلطان سلیمان عالی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی؟ پھر سلطان سلیمان اپنی ساری توجہ خرم سلطان پر دینے لگا۔ یہ سب دیکھ کر ماہ دوراں خرم سلطان سے شدید حسد میں آنے لگی۔ چنانچہ ماہ دوراں اور خرم سلطان کے مابین ایک شدید چپکلش پیدا ہونے لگی۔ پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہر کوشش کی گئی، حتیٰ کہ ایک دوسرے پر انہوں نے قاتلانہ حملے بھی کرائے۔ اس دوران والدہ سلطان حفصہ خاتون نے اس لڑائی پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب 1535 میں ماہ دوراں کے فرزند مصطفیٰ ترک سلطنت کے ولی عہد بنے تو یہ بات خرم سلطان سے برداشت نہ ہوئی۔ اب وہ ماہ دوراں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی بھی جان کی دشمن بن گئی۔ اب اس نے سلطنت عثمانیہ کے ایک اور قانون کو پامال کرتے ہوئے سلطان سلیمان سے نکاح کر لیا، جبکہ کسی کنیز کا بادشاہ کے ساتھ نکاح اس سے پہلے ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ اب زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے ہر وقت سلطان سلیمان کے اپنے بیٹے مصطفیٰ کے خلاف کان بھرتی رہتی تھی۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور سامنے آئی کہ خرم سلطان اپنے بیٹوں کو سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ بنتے نہ دیکھ سکی، اور اس کے اپنے 2 بیٹے اس کی زندگی میں ہی اس دنیا سے چل بسے۔ جب سلطان سلیمان منیسا میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو وہاں جا کر کئی عرصہ اسے جنگ میں لگا۔
اسی دوران ان کے فرزند شہزادہ مصطفیٰ نے سوچا کہ میں منیسا جا کر اپنے والد کی مدد کروں اور جنگ میں شامل ہو جاؤں۔ جب سلطان سلیمان کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ شہزادہ مصطفیٰ ان کی طرف روانہ ہے تو اسے دل میں خیال آیا کہ شہزادہ مصطفیٰ اسے سلطان سلیمان کو مارنے کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ پھر سلطان سلیمان نے منصوبہ بنا کر راستے میں ہی شہزادہ مصطفیٰ کو قتل کرا دیا۔ قتل کرانے کی یہ نوبت بھی صرف اسی یورپی کنیز خرم سلطان کی وجہ سے آئی۔ پھر سلطان سلیمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہ گزرا اور کہتے ہیں اس کے دو شہزادوں نے بھی آپس میں جنگیں شروع کر دیں۔ سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ پھر جب سلطان سلیمان بھی رحلت فرما گئے تو اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا بہت مشکل ہو چکا۔ ایک بکاؤ کنیز کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے اتنا پستی دیکھی۔ سلطنت کے قوانین پامال ہونے کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ دوستو، ایسے تاریخی ادوار کے حالات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔